اس سے دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، لہذا تم ایسا کرو، تم یہ عمل نہ کرنا۔ یہ دنیاوی ڈاکٹر نے ہمیں بتا دیا۔ اب ہم نے اس سے ایک دوسرا سوال کیا، ہم نے سوال کیا کہ میں ایک زنجیر ہے، اس کے اوپر چھریاں ہیں اور تیز کروائی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے زور زور سے اپنی کمر پہ ماروں، اور میرا دوست بھی چاہتا ہے کہ وہی زنجیر میں اس سے پکڑ کر اپنی کمر پہ زور زور سے ماروں، یہ بھی اپنا خون نکالے، میں بھی اپنا خون نکالوں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کا علم ہمیں اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ فوراً کتابیں کھولنے کے بعد اس سے پڑھا کہ دیکھیے ہر انسان کے اندر خون کا گروپ مختلف ہے، ممکن ہے کہ اس کا او پازیٹو ہو، آپ کا اے نیگیٹو ہو، مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوہا ہے اس پہ زنگ بھی ہو سکتا ہے، اس کو تیز کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے سے وہ لوہے کے نشان جسے ہم بر کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر زخم آیا اور اس کے اوپر لوہے کا وہ ہلکا سا ذرہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اگر اس زخم پہ لگ گیا تو زخم خراب ہو سکتا ہے، اور وہی خون سے لت پت جو چھری ہے اگر تمہارے دوست نے ویسے ہی چلا لی بغیر دھوئے، اسے صاف کیے، اسے چلائی، تو اس کے خون کا قطرہ اگر تمہارے خون کے ساتھ وہاں پہ میچ ہوا، اس زخم کے ساتھ لگا، تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسا کرنا کہ تم یہ عمل نہ کرنا، اور میڈیکل کے اعتبار سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اب میں ان ماتمیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کریں، بات مان لیں؟ اب یہاں پہ سب انکار کر دیں گے کہ ہم بات نہیں مانیں، کیوں؟ یہ دنیاوی علم کے اوپر ایک روحانی علم ہے۔ ہم نے جو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا اس نے ہمیں حل بتایا ہمارے ظاہری جسم کا۔ ہم جو زنجیر مار رہے ہیں ہم ظاہری جسم پر نہیں، ہم روحانیت میں مار رہے ہیں۔ اس کے پاس روحانیت کا علم ہے ہی نہیں، اس کے پاس روحانیت کا علم ہے ہی نہیں۔ ہم اب کسی فقیر کے پاس جا کر کہیں گے کہ ہم یہی مسئلے کسی فقیر کے پاس، کسی ماتمی کے پاس، کسی ماتمی کے باپ کے پاس لے کر چلتے ہیں، جا کر ایک سوال کرتے ہیں کہ میں سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارنا چاہتا ہوں اور میں ہوں دل کا مریض، کیا مجھے یہ مار لینا چاہیے یا نہیں؟ تو ماتمی اور ماتمی کا باپ مل کر کہیں گے دل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا آیا ہے۔ پہنچ رہی بات؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب جن کے پاس علم ہے اور یہ ماتمی اور ان کے والد صاحب، ان کے پاس جو علم ہے، دونوں میں فرق کتنا ہے؟ جانتے ہیں فرق کتنا ہے؟ میں فرق ایک لمحے میں بتا سکتا ہوں، جتنا فرق شیطان اور فرشتوں کے ماننے میں ہے، جتنا فرق شیطان اور فرشتوں کے خدا کی بات ماننے میں ہے، اتنا ہی فرق ڈاکٹر کے علم ہے۔ ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، اس کے علم کی اور ماتمی کے علم کے درمیان فرق ہے۔ شیطان نے بھی ظاہر کو دیکھ کر کہا کہ یہ خطرہ ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں اعلیٰ ہوں، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ۔ فرشتوں نے باطن کو دیکھ کر فیصلہ کہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اب میں یہاں پر بیٹھنے والا ہوں، بہت سے سوال، ان کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ بھی جو کر رہے ہیں آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے نا؟ آپ اس وقت دنیا میں اگر کچھ اسپاٹ لائٹ کے ذریعے اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ساری دنیا ماتمیوں کو دیکھ رہی ہے، عزاداروں کو دیکھ رہی ہے۔ موسم ہے، لوگ دیکھتے ہیں یہ کر کیا رہا ہے، اس پہ تنقید ہے، تنقید برائے تنقید، بار بار یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہر شخص ہر سال ایک ہی سوال، آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جو پچھلے سال جواب دیا تھا بھول گئے؟ پہنچ رہی؟ جو پچھلے سال جواب دیا تھا کیا وہ بھول گئے؟ وہ یہ خدا کا ایک سسٹم ہے، ہر سال جیسے تم عزاداری کرو گے ہر سال سوال کرنے والے بھی آئیں گے۔ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو پچھلے سال سوال کر رہے تھے، اب ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہر سال عزاداروں کی ترقی ہے نا، جیت ہے۔ پچھلے سال جس نے آپ سے بحث کی تھی اب وہ پوچھ رہا ہے سینے پہ ہاتھ کیسے رکھتے ہیں،
زنجیر کیسے چلاتے ہیں، یہ باتیں کی جا رہی. ذرا غور سے سنیں گے، بالکل توجہ سے. تمہیں دنیا دیکھ رہی، دیکھ کر سوال کر رہی، اور دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمہارے جسموں کو دیکھ کر روحانیت کے سوال کر رہی. اب ذرا اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ علم عمل کے بغیر بیکار، عمل علم کے بغیر بیکار. اب یہ جو علم ہے اور عمل ہے، ان دونوں کو آپس میں جو ملاتی ہے اس کو معرفت کہتے ہیں. علم یہ ہے کہ ماتم کرنا چاہیے، عمل ہے کہ میں نے ماتم کر لیا. اب اس علم کو عمل کے درمیان میں جو ملا رہا ہے اسے معرفت کہتے ہیں. اب دنیا کے پاس یہ معرفت ہے ہی نہیں، معرفت کا مطلب ہی نہیں معلوم کہ معرفت کہتے کسے ہیں. معرفت میں باطن والا بغیر تم سے بات کیے تمہیں سمجھا دیتا ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں، اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے عقلوں سے، جن کی سماعتوں سے یہ جملے تھوڑے سے اوپر ہو کر گزر رہے ہوں گے. ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ معرفت سے ابھی بہت سے لوگ ناواقف ہیں. ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. کوئی ہے جو ہم سے بات کیے بغیر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ماتم کرنا چاہیے. وہ جو بتا رہا ہے بغیر بات کیے وہی صاحب معرفت ہے، وہی صاحب معرفت ہے، وہ ہمیں سمجھا رہا ہے. اب دنیا کے پاس یہ باہر جتنی بھی دنیا جو دور سے دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ہم پانی نہیں پیئیں گے، یہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، یہ اس گھوڑے کے قریب نہیں جائیں گے، یہ اس جھنڈے کے قریب نہیں جائیں گے. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، بالکل توجہ سے سنیے گا، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ تو ایک گھوڑا آپ کا دین کھا سکتا ہے، نہ ہی ایک جھنڈا آپ کے عقیدے کو خراب کر سکتا ہے، نہ ہی پانی کا ایک گلاس آپ کی عبادتوں کے درمیان میں حائل آ سکتا ہے. پہنچ کس بات کا ڈر ہے؟ اب میں ڈر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا. بالکل ڈر کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے ایسے لوگ کہتے کہ ان میں ایک جادو ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے، یہ جھنڈا کھینچ لیتا ہے. ہمارے رشتہ داروں میں ایک کھینچ کر لے گیا یہ جھنڈا، یہ گھوڑا بھی ہمارے خاندان کا ایک فرد ایسے کھینچ کر لے گیا. یہ جملہ سنا سا لگتا ہے، یہ جملہ ہم نے احادیث میں سنا سا لگتا ہے. عرب کے لوگ، مکے کے لوگ اپنی عورتوں سے کہتے تھے کہ اس جادوگر کے پاس نہ جانا، جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے نا. ایسے جملے تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے قریب کوئی بھی جاتا ہے یہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. اس میں ایک جادو ہے بھئی. وہی جادو جو محمد میں تھا وہی اس جھنڈے میں ہے، وہی اس گھوڑے میں ہے، وہی اس پانی میں ہے. ویسا ہی ہے. کیوں؟ علم ہے، علم کی تاثیر ہے، یہ کھینچ لیتا ہے. علم ایک مقناطیس کا کام کرتا ہے، حلال زادوں کو تو کھینچ ہی لیتا ہے. بس ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی وہ عمل جو علم سے بیزار ہو، وہ عمل آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں بخش سکتا. بالکل. اب ہم پہنچنے والے ہیں ہم اپنی مسائل کی طرف سے. چند جملے ذرا سن لیجیے گا کہ یہ عمل اور علم کو آپس میں معرفت ملاتی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال کربلا کی سرزمین سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. بالکل ذرا غور سے سنیے. امام حسین نے چراغ کو گل کیا، چراغ کو بجھا دیا. بجھانے کے بعد کہا، بجھانے کے بعد ایک علم دیا. علم کے بعد حسین انتظار میں ہے کہ عمل کیا ہو. علم دیا کہ تم جا سکتے ہو، اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. مجھ سے شرم آ رہی ہے تو ہم چراغ کو بجھا دیتے. جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. دوزخ کا اگر ڈر ہے تو ہم جنت کی بشارت دیتے. میرے نانا سے شرمندگی ہے تو شفاعت کی بھی ذمہ داری ہم دے دیتے. جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. یہ حسین نے علم بخشا اپنے ساتھ 71 جوانوں کو. چراغ بجھایا،
روشن کیا. اب عمل دیکھا حسین نے, کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا. حسین تو چاہ رہے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغ روشن کیا, گیا تو کوئی نہیں, ایک چلا آ رہا ہے, ایک چلا آ رہا. اس نے یہ بات سنی بھی نہیں کہ چراغ کو ہم بجھا رہے ہیں, جنت ہم دے رہے, دوزخ سے بچا بھی رہے, شفاعت کا وعدہ بھی کر رہے. اس نے سنا نہیں, مگر ہمارا عقیدہ ہے اس کی روح نے کہیں نہ کہیں سے سنا. اب اس علم اور عمل کے درمیان میں حسین نے, اگر اس علم اور عمل کے درمیان میں سے حسین کو نکال دو تو 71 چلے جائیں گے, کوئی بھی ہو چلا جائے گا. اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, امام حسین نے 1400 سال پہلے ایک صدا بلند کی تھی, حل من ناصر ینصرنا. یہ حسین نے دنیا کو ایک علم دیا تھا. اب 1400 سال کے درمیان میں ایک وقفہ ہے ہماری زندگی کا اور حسین کے اس 1400 سال پرانی زندگی کے درمیان 1400 سال کا فرق ہے. تب علم تھا, اب عمل ہے. اب اس علم اور عمل کے درمیان میں صرف حسین ہے. ہم عمل کر رہے ہیں, ہم نے وہ علم سنا, ہم نے وہ بات سنی حسین کی. کوئی مکر جائے وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا عقیدہ ہے بات سنی ہے تو آئے ہیں, بات سمجھی ہے تو آئے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی. تو بس ہم عرض کرنا چاہ رہے کہ ہم نے تو حسین کے جملے کو سنا. اب کچھ ہیں جنہوں نے اس علم کو سنا نہیں, عمل کر رہے. بہت ہی نازک سا مرحلہ ہے جہاں پہ میں ماتمیوں کو لے کر گزرنا چاہ رہا ہوں, غیر کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ماتمی عزادار کی بات کر, عزادار میں پھر سب آتے ہیں. ایک ہے وفادار عزادار, ایک ہے پیشہ ور عزادار. پیشہ ور عزادار اور ایک ہے باوفا عزادار. دونوں میں فرق ہے. جو پیشہ ور عزادار ہیں ان کے پاس علم نہیں, عمل ہے. ماتم وہ بھی کر رہے ہیں, جلوس میں وہ بھی آ رہے ہیں, مجلس سے وہ بھی منعقد کروا رہے, لیکن علم نہیں ہے, صرف عمل ہے. صرف عمل کے ساتھ وہ حسین کو بیچ رہے. اب ہے ایک ہے وفادار عزادار, اس کے سامنے کوئی قیمت رکھے, وہ کہتا ہے حسین بہت بڑا ہے, میں نے حسین کی آواز سنی ہے, حسین نے مجھ سے کہا حل من ناصر ینصرنا, حسین نے مجھ سے کہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے. میں تو مدد کرنے آیا ہوں, بیچنے نہیں آیا. اب ذرا غور سے سنیے, یہ جو عزادار ہیں, پیشاور عزادار ہیں جو حسین کو بیچ رہے ہیں, ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حسین کو جس نے بھی بیچا اس کو صرف چند روپے, چند سکے ملے. کیا عمل بیکار, علم نہیں. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا, جس کو حسین کا اصلی مطلب پتہ چل جائے وہ کبھی بیچ ہی نہیں سکتا, وہ کبھی اس کا سودا کر ہی نہیں سکتا. اس کے سامنے دنیا کی دولت رکھ دی جائے وہ نہیں بیچ سکتا. اب پیشاور عزادار اور با وفا عزادار میں ایک فرق ہے. ایک فرق ہے. جو وفادار ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے ذہن میں صرف حسین ہوتا ہے. پیشاور عزادار ہے وہ کچھ بھی کرتا ہے ذہن میں صرف پیسہ ہوتا ہے. اب پیسہ اور حسین میں بہت فرق ہے. جس کے ذہن میں صرف حسین ہو اس کی نسلیں پاک رہتی ہیں, کیونکہ ذہن سے ہوتے ہوئے ہی دل میں حسین اترتا ہے. پہنچ رہی نا بات. اب ہم گفتگو کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اب طریقہ کار رکھنا کیا چاہیے.